وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ تو ہماری ذات بھی نمونہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دعوت نہیں چلتی جس کے پیچھے عملی نمونہ نہ ہو، وہ دعوت مؤثر نہیں ہوتی جس کے پیچھے عملی نمونہ نہ ہو۔ تاثیر اس میں آئے گی جب دعوت دینے والا خود اس کا عملی نمونہ ہو۔ انبیاء کرام کی زندگیاں، صحابہ کی زندگی، جس چیز کے وہ داعی تھے وہ زندگی بھی ان کی اپنی، ان کا عمل بھی اس کے مطابق تھا، یعنی حال اور قال دونوں برابر تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ بات کچھ ہے عمل کچھ ہے۔ نبی اور فلسفی کی زندگی میں فرق یہی ہوتا ہے کہ نبی کے پاس بات بھی ہوتی ہے عمل بھی ہوتا ہے، اور فلسفی کے پاس باتیں ہوتی ہے عمل نہیں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو یہ وہ مجمع ہے جو کام کو لے کر اپنے سینٹروں میں ضلع میں چل رہا ہے، یعنی گویا ہماری مثال صف اولیٰ کی ہے۔ کائے کی مثال ہے بولو؟ صف اولیٰ یعنی پہلی صف۔ اگر پہلی صف ٹھیک ہوگی، سیدھی، بعد کی صفیں کیسی ہوگی؟ بولو نا، وہ بھی سیدھی رہے گی نا۔ اگر پہلی صف ہی ترچھی ہوگی تو جتنی صفیں اس کے پیچھے لگے گی وہ تو پہلی صف کو دیکھ کر ہی لگے گی نا۔ تو بالکل یہی مثال اس عملے کی ہے۔ اسی لیے سال میں پورے صوبے کے اندر 2 مرتبہ ہر ضلع کی سطح پر اجتماع ہوتا ہے، اورنگ آباد اجتماع کے بعد 8 مہینے کے بعد اب ہمارا جڑنا ہوا ہے۔ تو سال میں 2 اجتماعات ہوتے ہیں ضلع کی سطح پر، تھانہ سے شروع ہوتے ہیں۔ مہاراشٹر کے 22 ضلع ہیں نا، ہے تو 36 ضلع لیکن 4 حصوں میں تقسیم ہے۔ بمبئی مستقل حلقہ ہے، پھر تھانہ سے لے کے پونا تک 22 ضلع ہیں، اس کے بعد 4-5 ضلع برار کے ہیں، اس کے آگے ناگپور چھتیس گڑھ ہے۔ تو یہ جو مہاراشٹر کہلاتا ہے ہمارا، یہ ابھی اس مرتبہ گوا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے، تو 23 ضلع ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 23 ضلع۔ تو یہ 23 ضلعوں کا سال میں 2 مرتبہ اجتماع ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ تو عملے کا اجتماع ہوتا ہے اور ایک مرتبہ عملہ اور مجمع دونوں کا ہوتا ہے۔ اس وقت جو یہ اجتماع کا عنوان ہے یہ عملے کا اجتماع۔ عملہ کہتے ہیں کام کرنے والوں کو، کام کو لے کر چلنے والوں کو۔ جیسے پلین کے اندر ایک ہوتا ہے پیسنجر اور ایک ہوتا ہے عملہ، پائلٹ ہے، ایئر ہوسٹس ہے، تو وہ ایک عملہ کہلاتا ہے، اور پیسنجر مجمع کہلائے گا۔ تو یہ عملہ ہے، مجمع پر محنت کرتا ہے، تو یہ عملے کا اجتماع ہے۔ 4 ماہ لگائے ہوئے، چلہ لگائے ہوئے، سال 4 ماہ چلہ لگائے ہوئے، یا وقت نہ بھی لگا ہو، ایسے علماء کا یہ جوڑ ہے۔ اس کا نام ہی یہ ہے کہ علماء کرام اور جماعت لے کر چلنے والے 4 ماہ لگائے ہوئے پرانوں کا جوڑ، یہی ہے نا علماء کرام۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وقت لگا ہو کہ نہ لگا ہو، سال لگا ہو، 4 ماہ لگا ہو، چلہ لگا ہو، یا وقت نہ بھی لگا ہو، لیکن وہ علماء میں ان کا شمار ہے۔ تو علماء کرام اور 4 ماہ لگائے ہوئے یعنی پرانوں کا جوڑ۔ اس میں یہ کہہ رہے ہیں حضرت کے چلے والوں کو بھی جوڑ لیا کرو، تو گویا یہ عنوان ہے اس وقت کہ علماء کرام اور 4 ماہ اور چلہ لگائے ہوئے احباب کا جوڑ۔ تو اس جوڑ سے صرف 4 مہینے ہی کی جماعتیں نکلتی ہیں، اور آئندہ جو جوڑ ہوگا مشورے سے 6 مہینہ بعد، 7 مہینہ بعد، تو وہ مجمع اور عملہ دونوں کا اجتماع ہوگا، جس کو عمومی اجتماع کہتے ہیں۔ جو چیز معلم میں ہوتی ہے وہ متعلم میں جاتی ہے، جو چیز والدین میں ہوتی ہے وہ اولاد میں جاتی ہے، جو چیز سکھانے والے میں ہوتی ہے وہ سیکھنے والے میں منتقل ہوتی ہے نا۔ تو گویا کہ ہمیں اللہ نے گویا سکھانے والا سمجھ لیجیے، اللہ کی نیت اپنی سیکھنے ہی کی ہونی چاہیے۔ تو صف اولیٰ کے لوگ ہیں، اپنے اندر ہوگی جو چیز تو دوسروں میں جائے گی۔ خشت اول گر نہد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج، کہ پہلی اینٹ اگر ترچھی رکھی جائے گی تو سریا تک بھی اس کو لے جائیں گے تو وہ اینٹ، وہ دیوار ترچھی ہی رہے گی۔ تو ہم اگر صحیح ہوں گے تو زیادہ تقریر بیان کی ضرورت نہیں ہے، ہماری زندگیاں، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری رفتار، ہماری گفتار لوگوں کے، جیسے خواجہ غریب نواز اجمیر شریف سے ڈھاکہ کا سفر کیا تو یعنی 90 لاکھ لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو وہ تقریریں نہیں کیے تھے، جگہ جگہ بھاشن نہیں دیے تھے، پمفلٹ نہیں چھاپے تھے، کتابیں نہیں دی تھی، کیسٹ
واٹس ایپ میسج یہ نہیں دیا تھا کہ اس میں پڑھ لو واٹ از اسلام، بلکہ ان کی زندگی چلتا پھرتا قرآن تھی، اور سر کے بالوں سے لے کے پیر کے ناخن تک سنتوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کے پڑھ لیتے تھے کہ یہ چہرے جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا بھی یہی حال تھا کہ جہاں گئے تقریریں نہیں کی، انہوں نے اپنا دین پیش کیا۔ تاجر تھے تو تجارت کی لائن کا اسلام پیش کیا، مالدار تھے تو مالداری کی لائن کا اسلام پیش کیا، اپنے لباس سے اسلامی لباس کا نقشہ پیش کیا، اور اپنی ہر چیز سے بتا دیا کہ ایک ایمان والا کیسا ہوتا ہے۔ یعنی گویا ان کی زندگیاں ایسی تھی جیسے اس شعر کے مصداق تھی کہ میں کسی سے کیوں کہوں کچھ، میں کسی سے کیوں کہوں کچھ، میری خاموشی ہی سب کچھ ہے، میری ہر ادا نرالی، میری ہر ادا پیامی، میرا ہر نفس کلامی۔ یعنی میں کسی سے کیوں کہوں کچھ کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، نماز کیا ہے، علم کیا ہے، ذکر کیا ہے، اخلاق کیا ہے، معاملات کیا ہے، معاشرت کیا ہے، اخلاص کیا ہے۔ ان کی اپنی زندگیاں ان سب چیزوں کا عملی نمونہ تھی۔ اس لیے جہاں جاتے تو یہ نہیں کہتے تھے کتاب پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، کہتے تھے کونو مثلنا۔ کیا کہتے تھے؟ کونو مثلنا۔ تو وہ سونے والے جاتے ابھی نیند آ رہی ہے، ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ ابھی تو بات بھی شروع نہیں ہوئی ہے، مراقبے میں چلے گئے چوتھے آسمان۔ یہ بھی عجیب بات ہے، تین مائک میں ایک آدمی چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور لوگ آنکھ بند کر کے سو رہے ہیں۔ حالانکہ لوگ نیند کی گولیاں کھا کر ڈنلپ کے گدوں پر اے سی روم میں کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں لگ رہی ہے، اور یہاں دیکھیے دھوپ میں مائک کے اندر، اور ایک آدمی زور سے بول رہا ہے پھر بھی سو رہے۔ تو تھوڑا جاگتے سنو، مجاہدے پر ہدایت ہے، اس پر ہے۔ اب نیند آ رہی ہے اس وقت جو ہے جاگنا، جیسے کرکٹ کے میدان میں دھوپ میں کھڑے ہو کر گھنٹوں لوگ دیکھتے رہتے ہیں، کوئی جھپکی نہیں آتی وہاں۔ ہمارے حیدرآباد کے کرنل صاحب سے بولے 11 پلیئر میدان میں دوڑتے رہتے بال کیچ کرنے کے لیے، رن بنانے کے لیے، اور 20,000 الوہاں آنکھاں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے۔ ایسا بولتے تھے حیدرآبادی بھاشا میں، 20,000 الوہاں وہاں لگاتے ہو، آنکھاں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے بولے، اور یہاں سو رہے بولے۔ جو جاگت ہے وہ پاوت ہے، جو سوت ہے وہ قوت ہے۔ تو سوتے ہوئے سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں، جاگتے ہوئے سنیں۔ دائیں بائیں بھی جگہ دو تو ہوتا ہے نا، اس وقت تھوڑا سا قیلولہ کی عادت ہوتی ہے، اور یہ صبح سے بیان سنا رہے ہیں۔ بولے تم لوگ کتنے ہیں؟ صبح ایک آیا وہ چلا گیا، دوسرا آیا یہ تیسرا، ہم تو وہی سے بولے تم بدل بدل کے آ رہے تازہ دم، ہم کو ستا رہے، ہم کو تھکا رہے۔ نظام الدین میں عشاء کے بعد ایک میواتی پکڑا، مولانا یوسف صاحب نے ہم نے کہا، بولے تم لوگ کتنے ہیں؟ بولے صبح سے تھک گئے، بولے بیان سنتے سنتے، صبح 2.5 گھنٹہ بیان، پھر 9:30 سے ظہر تک بیان، پھر ظہر سے عصر تک تعلیم، پھر عصر بعد بیان، پھر مغرب بعد کارگزاری، پھر عشاء بعد آیات الصحابہ۔ تم لوگ کتنے ہیں؟ بولے ایک کے بعد ایک بدل بدل کے آ رہے۔ بولے ہم تو وہی ہے۔ ارے بولے تم تو 2 دن میں تھک گئے، ہماری زندگی جاری اسی میں، بولے روز کا ہمارا ہے، ہمارا تو روز کا کام ہے۔ آپ تو 2 دن میں تھک گئے، ہم لوگ تو 20 دن سے چل رہے ہیں، ابھی آپ کے آئے ہیں۔ تو جاگتے ہوئے سنو۔ تو بات یہ عرض کی جا رہی تھی کہ عملی نمونہ بننے کی ضرورت ہے، پھر زیادہ بیان کی تقریر کی ضرورت نہیں۔ صحابہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے ہو جاؤ۔ کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ تو یہی کہتے تھے ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں۔ اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد من جور الادیان الى دین الاسلام۔ کہتے تھے ہم آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، اور اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر، یعنی مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے نکال کر خالق کائنات کی غلامی کی طرف دعوت دینے آئے ہیں۔ اور جس دین پر لوگ چل رہے ہیں اس میں تنگیاں ہیں، اس میں ظلم ہے، ناانصافیاں ہیں، تو ہم اسلام کی وسعتوں کی طرف اور عدل کی طرف بلانے آئے ہیں۔ بہت سے مذاہب بہت تنگی تھی، کسی کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کو بھی زبردستی اس کی چتا میں جلا دیا جاتا تھا۔ ہاں، تاریخ جو لوگ پڑھے ہوں گے وہ جانتے ہیں اتہاس میں کہ اسی ملکوں میں ہوا ایسا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ چتا میں جلا دیتے، ایسا تھا۔ تو تنگیاں تھی، لیکن ہمارے دین میں دین فطرت ہے، وسعت ہے، عدل ہے، انصاف ہے۔ تو دوستو ہمیں مثالی بننا ہے، اس کے لیے اپنے بڑے فرماتے ہیں کہ ہم وہ صفات کو دیکھیں جو نبیوں میں اور صحابہ میں تھی۔ تو پہلی صفت سارے انبیاء میں اور صحابہ میں توحید کی تھی۔ کیا کی تھی؟
اس لیے اس کام کے لیے اپنے آپ کو قبول کرانا ہے. یہ قابلیت پر اللہ کام نہیں لیتا ہے کہ ہم بہت کوالیفائڈ ہیں، بہت ڈگری ہولڈر ہیں، بہت مال والے ہیں، صلاحیت والے ہیں، اونچے خاندان سے ہمارا تعلق ہے. تو یہ کوئی چیز یہاں پر نہیں دیکھی جاتی. یہاں تو اپنے آپ کو قبول کرانا ہے. اللہ کے یہاں کیا کرانا ہے؟ اور قبولیت آتی ہے صفات کے راستے سے. بھاؤ اور قیمت اللہ کی نگاہ میں انسان کا اس کی اپنے اندر کی مایا کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. کہ اے لوگو، اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان دونوں سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اور ہم نے تم کو مختلف قبائل میں، خاندانوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسروں کو پہچان سکو. یہ شیخ ہیں، سید ہیں، مرزا ہیں، افغان ہیں، انصاری ہے، منصوری ہے، فاروقی ہیں، صدیقی ہیں. تو یہ تعارف کے لیے ہے. اس میں سے کوئی چیز کالر ٹائٹ کرنے کی اور آئی ایم سم تھنگ بولنے کی نہیں ہے کہ میں سید خاندان کا ہوں، میں عرب خاندان کا ہوں. اللہ کے نبی نے بھی عرفات کے میدان میں فرمایا کسی کالے کو کسی گورے پر، اور کسی گورے کو کسی کالے پر، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر، اور کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. اب یہی آیت تلاوت فرمائی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کے نزدیک وہ معزز ہے، محترم ہے، عزت والا ہے اللہ کی نگاہ میں جس کے اندر تقوی ہوگا. اور تقوی کیا ہے؟ ام الصفات، ساری صفات کی جامع، ساری صفات کی ماں تقوی. اور تقوی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہی آئے گا نا. ڈر اور خوف، احتیاط، پرہیزگاری. سب سے بڑا متقی وہ ہے جو اللہ سے، سب سے بڑا متقی وہ ہے جو تنہائی میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. یہ سب سے بڑا متقی ہے. ایک تو وہ ہے کہ بھئی اعمال کرتا ہے، عبادت کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ تنہائی میں گناہ سے بچانا بھی، یہ بھی بڑی نیکی ہے. لوگ عبادت کو تو نیکی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی نیکی ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، تہجد ہے، حج ہے، عمرہ ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے. لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، سب سے بڑا متقی وہ ہے جو جہاں گناہ کرنے کا چانس ہے، گناہ کرنے کی طاقت بھی ہے، اور بظاہر اللہ کے علاوہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، وہاں اللہ کے ڈر سے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا، یہ سب سے بڑا متقی ہے. بہت آسان ہے یاروں میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے بعد گلگوں سے خلوت میں بچنا. سامنے تو سب کہتا ہے اللہ بچائے فلاں عذاب سے، فلاں گناہ سے، لیکن جب وہ سامنے آتا ہے، موقع ہوتا ہے تو کر جاتا ہے. تو یہ ہے اصل متقی جو بچ جائے. کس سے بچ جائے؟ کیونکہ دنیا اپنی طرف بلا رہی ہے نا. 4 چیزیں باطل کی دعوت دے رہی. کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں. ایک تو شیطان تو ازلی دشمن ہے، وہ حق سے ہٹاتا ہے. ابھی جو بھی چل رہے پھر رہے ادھر ادھر، یہ اسی کا اثر ہے کہ بیٹھنے نہیں دیتا. وہ ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، یعنی وہ حق کے کام میں روڑا ڈالتا ہے، بیٹھنے نہیں دیتا. پھوکا پھوکی، تھوکا تھوکی، کچھ بھی یاد دلا کے چلتے رہتے ادھر ادھر. حالانکہ کچھ بھی نہیں، باہر جائیں گے، دھوپ ہے، کھا پی کر آ کے بیٹھے، پھر بھی چل رہے پھر رہے بلا وجہ، ادھر جا رہے ادھر جا رہے. تو شیطان ازلی دشمن ہے. اور دنیا، یہ دکانیں، بازار، یہ موبائل، یہ گاڑیاں، یہ جو بھی کچھ پھیلی ہوئی چیزیں، سونا چاندی، روپیہ پیسہ، دنیا کی چیزیں، یہ بھی حق سے ہٹاتی ہے. اور ماحول بھی بے دینی کا، اور نفس جو شیطان کا بھی شیطان کا. یہ چاروں چیزیں آدمی کو رائے حق سے ہٹاتی ہے. اس لیے تقوی یہ ہے کہ آدمی ان سب چیزوں کے بلانے کے باوجود ادھر نظر نہ اٹھائے، اپنے آپ کو بچا لے. تقوی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، آپ کبھی ایسے راستے پر سے گزرے ہیں جس کے دونوں طرف خاردار، یعنی کانٹے دار، ببول کی کر جھاڑیاں ہو، اور اس میں سے گزرنے کا ایک ہی آدمی کا راستہ ہو جس کو پگڈنڈی کہتے ہیں؟ تو ہاں بولے گزرے ہیں. تو کیسے گزرتے ہیں؟ کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر، کہیں کپڑا کانٹے میں پھنس کر پھٹ نہ جائے، اپنے جسم کو ذرا سکوڑ کر دائیں بائیں ایسے کر کے زگ زیگ، تاکہ کوئی کانٹا جسم کو زخمی نہ کر دے، انجرڈ نہ کر دے. اس طرح بولے دنیا میں سے اس طرح نکل کر، یعنی اپنے آپ کو بچاتے ہوئے دنیا کی چمک دمک، سونا چاندی، روپیہ پیسہ
اور جو کچھ بھی اپنی طرف بلا رہی ہے، یہ سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اور پھر اللہ کی طرف آدمی چلتا رہے یعنی سیدھے راستے پر، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حسن کی ایک ایک ادا پر جان و دل صدقے مگر، حسن کی ایک ایک ادا پر جان و دل صدقے مگر، لطف کچھ دامن بچا کر ہی نکل جانے میں ہے، یعنی اپنے دامن کو بچا کر نکل جانے ہی میں عافیت ہے، تو اس کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا مت تقویٰ یا علی رضی اللہ تعالی، تو انہوں نے کہا کہ الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر اور خوف، والرضا بالقلیل، تھوڑے پر راضی رہے، تھوڑے پر راضی رہے، والعمل بالتنزیل، اور اپنا عمل قرآن کی ہدایات اور قرآن کے نازل کردہ احکامات کے مطابق ہو، والعمل بالتنزیل، والاستعداد للموت قبل الرحیل، موت کی تیاری میں لگا رہے قبل اس کے کہ دنیا سے کوچ کا وقت آ جائے اور دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ جائے۔ یہ چار چیزوں کا نام تقویٰ ہے، الخوف من الجلیل، والرضا بالقلیل، والرضا بالقلیل، والعمل بالتنزیل، والاستعداد للموت قبل الرحیل، یہ چار بات۔ تو ہر آدمی دیکھے چار بات میرے اندر ہے، اللہ کا ڈر اور خوف، تھوڑی روزی پر قناعت کرنا، راضی رہنا، اور تیسرے اپنا عمل صبح سے شام تک قرآن کے مطابق ہو، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، یعنی نبی کے طریقے پر ہو، اور چوتھے کیا میں موت کی تیاری میں ہر وقت لگا رہتا ہوں اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے۔ یہ چار چیزیں تقوی کی علامت ہے، اور تقوی پہ 5 وعدے ہیں اللہ کے۔ نمبر 1، اللہ ساتھ ہو جاتے ہیں، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے، یہ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ مدد کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے آسمان کو ستاروں سے سجایا ہے، اس طرح اللہ پاک نے اپنے قرآن کو تقوی کی آیتوں سے سجایا ہے۔ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی تقریباً اکثر صفحات پر تقوی کا لفظ آئے گا۔ عصر کے بعد نکاح ہوگا تو اس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس میں 4 مرتبہ تقوی کا لفظ آتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، پھر آگے واتقوا اللہ، یعنی 4 دفعے تقوی کا لفظ آیا۔ تو تقوی جو ہے یہ داعی کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ پہلا انعام، اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ اللہ جب ہو گیا تو اس کے سارے کاموں کا بننا ہی بننا ہے، پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ جس کے ہاتھ میں ڈوئی اس کا سب کوئی، جس کو چاہے بوٹی دے، جس کو چاہے شوربہ دے، اس کے ہاتھ میں ڈوئی، ڈوئی سمجھتے نا جس سے سالن نکالتے، پہلے لکڑے کی ہوتی تو اس کو ڈوئی بولتے۔ تو جب اللہ ہی ساتھ ہو گیا تو پھر تو اس کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے، سب اسی کا ہے۔ محمود نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ نے اعلان کیا، دربار میں سارے خزانے کے سامان بکھیر دیا اور کہا جو جس پہ ہاتھ رکھ لے وہ اس کا ہے۔ تو سب نے ہاتھ رکھا، کسی نے کپڑوں پہ، کسی نے زیورات پہ، کسی نے سونے پر، چاندی پر، چیزوں پر، اور یہ کھڑا تھا۔ لوگ بولے دیکھو یہ ایسا بیوقوف ہے اور اس کو وزیر خزانہ بنا دیا ہے بادشاہ نے، کچھ سمجھتے ہی نہیں، باولا ہے۔ تو اس نے کہا بادشاہ نے کہا ایاز سے تم کیوں نہیں ہاتھ رکھتے؟ بولے آپ کا اعلان کیا ہے، پھر سے ہو جائے۔ پھر اعلان کیا، 2 دفعے اعلان کروایا۔ بولے ایسا ہے جس پر میں ہاتھ رکھ دوں گا وہ اس کا ہے؟ بس وہیں بازو میں کھڑا تھا، ایسے سر پہ ہاتھ رکھ۔ بادشاہ آپ جب ہمارے ہو گئے تو خزانہ یہ تو میں کبھی بھی، یہ تو ختم ہو جائے گا جس پہ جنہوں نے ہاتھ رکھا ہے، لیکن جب آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے، جب جس کی ضرورت ہوگی آپ سے پوری کروا لوں گا، آپ تو بادشاہ ہیں۔ یہ تو اللہ کو ساتھ کر لینا، یہ تقوی اختیار کرنا مطلب اللہ کو اپنے ساتھ لے لینا، جو سپر پاور ہے، کیا ہے، جس کے آگے سارے پاور فیل ہیں، جس کے آگے سارے پاور وہ مکڑی کے جالے ہیں، کیا ہے، تو اللہ ساتھ ہو جائے گا۔ اور دوسرے اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے، گمان کے خلاف دیں گے۔ ابو ہریرہ کو اللہ کے نبی نے چند 2 کھجوریں عنایت فرمائی، کہا لے اس میں سے کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا۔ تو ایک تھیلی میں بھر کے کھاتے رہے، کھلاتے رہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کے 4 سال، صدیق اکبر کی زندگی کے 2-2.5 سال، عمر فاروق کے 9 سال، پھر دور عثمانی کے کئی سال تک ان کے پاس وہ رہی۔ تو وہ فرماتے ہیں مجھے 2 صدمہ پیش آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت، ایک تو ان کی شہادت کا، اور دوسرے اس شہادت کی بھیڑ بھاڑ میں، بھگدڑ میں، اور وہ باغیوں کی گڑبڑ میں وہ تھیلی مجھ سے کہاں گر گئی، چھوٹ گئی، گم ہو گئی، اس کا صدمہ جو اللہ کے نبی نے مجھ کو عنایت فرمائی تھی، میرے پاس وہ 27 سال تک رہی۔ کتنے سال تک؟
27 سال اس میں سے کھاتا بھی رہا اور کھلاتا بھی رہا. 1050 من، بولو 1050 من کھجوریں کھائی اور کھلائی. یہ ہے روزی ایسے اللہ نے آسان. ایک صحابی استنجے کے لیے گئے تو 17 اشرفیاں چوہے نے لا کے دے دی. کتنی؟ 17. یعنی گویا 17 تولہ سونا 5 منٹ میں. کتنے منٹ میں؟ 17 تولہ سونا. تو اللہ اس طرح روزی دے گا. تیسرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اللہ سے ڈرنے والوں. چوتھے، ہر ضیق میں سے اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیں گے، ہر تنگی میں سے. جیسے یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا ڈر آیا اس گناہ سے بچنے کے لیے، تو 7 دروازوں میں بند تھے، اللہ نے 7 دروازوں کے قفل اور تالے کھول دیے بغیر چابی کی، تقوی کی چابی پر. تقوی کی چابی اللہ نے بچا لیا ہے نا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تقوی والوں کو کے گناہوں کو معاف کر دیتے اور روزی بھی دیتے آسان. یہ سب 5 انعامات ہیں. اس لیے دوستو ہمیں اس کام کے ساتھ اپنی زندگی کو تقوی والی بنانا ہے، یعنی اللہ کا ڈر اور خوف، اور توحید ہماری عوام الناس سے مضبوط ہو. ہم لوگوں کو منبر کے پاس کھڑے ہو کر کرسی پر بیٹھ کر توحید کی، اللہ سے ہونے کی، اللہ کے ایک ہونے کی دعوت دیتے ہیں، تو تھوڑی دیر مراقبہ بھی کر لیا کرے کہ میں جس کی دعوت دے رہا ہوں کیا میرے دل میں اس کی حقیقت اور اس کا یقین ہے جس کی میں بات کہہ رہا ہوں. کہیں ایسا تو نہیں کہ میں لوگوں کو تو کہہ رہا ہوں، لوگوں کا یقین تو میری دعوت پر بن رہا ہے اور میرا یقین ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھا. جیسے مولانا فرماتے تھے ایسا نہ ہو کہ جیسے سوئی سب کو کپڑا پہناتی ہے اور خود ننگی رہتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ لوگ تو ہماری وجہ سے یقین والے، اعمال والے بن رہے ہوں اور اپنی زندگی یقین سے، اعمال سے خالی ہو. تو یہی مثال ہو گئی کہ لوگوں کو کپڑا پہنا رہی ہے سوئی اور خود ننگی ہے. یا یہ کہ لوگ ہماری محنت سے سونا بن رہے ہو اور ہم پارس کے پارس رہے. یا لوگ ہماری وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، جیسے چھلنی ہوتی ہے، چھلنی، تو وہ چھلنی اور چھلنی میں سارا وہ کچرا جمع ہو جاتا ہے اور نیچے صاف ستھرا اچھا مال جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم چھلنی بن جائیں کہ سارا کچرا گھان تو اپنے اندر اور ساری اچھی چیزیں عوام میں جا رہی ہو. تیسری مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک اندھے کے ہاتھ میں لالٹین اور ٹارچ ہو اور وہ چوراہے پر رات کے اندھیرے میں کھڑا ہو، تو اس کی روشنی سے تو سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس اندھے کو اس ٹارچ کا، اس لالٹین کا، اس روشنی کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اندھا ہے. تو ایسی مثال ہم نہ بنے، ورنہ پچھتانا پڑے گا کہ ہماری محنت سے تو، بلکہ آتا ہے بہت سے کہیں گے جہنمی کہ تمہاری محنت سے تو، یعنی جو جنت میں آئے ہم لوگ اور تم جہنم میں کیسے. جنتی کہیں گے کہ تمہاری محنت سے ہم جنت میں، تم جہنم میں کیسے. فضائل تبلیغ میں لکھا ہے. تو وہ کہیں گے جنتیوں سے کہ ہم کہتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے، ہم کہتے تھے لیکن کرتے نہیں تھے. اس لیے اپنی توحید بھی عوام الناس سے اونچی ہو. بغیر توحید کے ہم سالانہ چلہ پابندی سے نہیں لگا سکتے، مہینے کا 3 دن پابندی سے نہیں لگا سکتے. کیوں؟ کہ یقین اگر سیزن کا ہوگا تو یہ سیزن چلوں سے کھینچ لے گا. ہاں، پھر سیزن ہم کو چلے میں نہیں جانے دے گا، کیونکہ یقین سیزن سے ہونے کا ہے نا. اللہ سے پلنے کا یقین ہوگا تو سیزن میں بھی بندہ نکل جائے گا. کہتے ہیں 4 چیزیں توحید کے بغیر نہیں آ سکتی اپنی زندگی میں. ایک، استقامت ایمان کے بغیر نہیں. ایمان قوی ہوگا تو دین پر استقامت ہوگی، جمنا. اور دوسرے، اخلاص ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اخلاص ہی ایمان ہے اور ایمان ہی اخلاص ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا وہ ان کے حق میں ہے جو ایمان والے ہیں. یعنی جو وعدے اللہ کے ہیں وہ ایمان والوں کے حق میں پورے ہوں گے. ہاں، اور اسی طرح اجر کا پورا ہونا، اجر کا ملنا، یہ بھی ایمان کی وجہ سے ہوگا. دنیا میں بھی اللہ اس کا اجر دے گا ایمان اگر ہے تو، اور آخرت میں بھی اللہ اس کا انعام جنت کی شکل میں دے گا. تو یہ 4 وعدے توحید پر ہیں: اخلاص، استقامت، اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا اور اعمال کے اجر کا ملنا. یہ 4 چیزیں توحید پر موقوف ہے. اس لیے اپنی توحید یعنی اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارا عوام الناس سے اونچا ہونا چاہیے، ممتاز ہونا چاہیے. اسی طرح توکل میں ہم عوام سے بلند ہوں. اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین، ہم اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. ہاں،
کن کو؟ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم کر لو کسی بات کا، ارادہ کر لو، تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ یعنی تم جب 4 مہینے کا، چلے کا یا کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو اپنی توحید اور توکل، اور تیسری بات کام کرنے والوں میں تواضع ہو۔ تواضع یعنی چھوٹا بن کر کام کرنا۔ مولانا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بیان کے بعد جب تم سے مصافحہ ہو تو یہ مت سمجھو کہ یہ تم سے مصافحہ ہو رہا ہے، یہ تبلیغ سے مصافحہ ہے۔ کس سے مصافحہ ہے؟ ارے بولو نا، تبلیغ سے۔ مولانا سعید خان صاحب بھی فرماتے تھے یہی بات، بلکہ مولانا مثال دیتے تھے، بتاؤ لفٹ اوپر جاتی کہ آدمی اوپر جاتا؟ ارے بولو نا، اور آدمی کیا سمجھتا میں اوپر جا رہا؟ تو یہ سب تبلیغ کی برکت سے سلام ہو رہا ہے، چائے پلا رہے ہیں، اکرام کر رہے ہیں، امیر صاحب بول رہے ہیں، ورنہ کون پوچھتا تم جاؤ ایسی بغیر دین کے؟ کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو یہ کام کی برکت ہے۔ تو چھوٹا بن کر چلو، چھوٹوں کے سر پہ ہر ایک ہاتھ رکھتا ہے۔ کوئی بولے میں بڑا ہوں تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہر ماں باپ اپنی چھوٹی اولاد کو زیادہ چاہتی ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھتی ہے، چھوٹا ہے۔ تو جو چھوٹا بن کے کام کرے گا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ اسے بلندی عطا فرمائے۔